बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी जो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जा रहे हैं। पहले मुकदमे ही इंतखाबात 2024 और काजी फ़ायज़ ईसा का चीफ़ जस्टिस बनने के ख़िलाफ़ जो आइनी पिटीशंस थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। सीनियर सियासतदान और कानूनदान उन्होंने जो आइनी बेंचों में मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करना है उसको ही गैर कानूनी करार दे दिया और उन्होंने कहा है कि ये 26वीं यानी तरमीम की भी खिलाफ वर्जी है। ये जो कुछ हुआ है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वह हुकूमती इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो वादा किया था 26वीं आइनी तरमीम में, उससे भी पीछे हटता नज़र आ रहा है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से आज 2 पैगामात जारी किए गए हैं। 24 नवंबर उनकी जो फ़ाइनल कॉल है उसके हवाले से पहला तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचे और मुतालबात की मंजूरी तक घरों को वापस न जाएँ। हमारे मुतालबात हैं 26वीं आइनी तरमीम का ख़ात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, तीसरा मैंडेट की वापसी और चौथा तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। इमरान खान कहते हैं मैंने एक लीडरशिप कमेटी तश्कील दे दी है जो एहतजाज को लीड करेगी और तमाम मुज़ाकरात वो करेंगे। साथ उनकी जानिब से बड़ी डिटेल एक अडियाला जेल से कौम के नाम पैगाम सामने आया है। इमरान खान कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों मैंने जितना हो सका मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानी दी और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपकी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ता रहूँगा। लेकिन ये जंग इमरान खान की नहीं पूरी कौम की है। अगर हम आज इस जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ खड़े ना हुए तो हमारी आइंदा नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। जमहूर की ताकत से जुल्म के निज़ाम के ख़ात्मे का वक्त आन पहुँचा है। इंशाअल्लाह आज मैं एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दे रहा हूँ। 24 नवंबर को आप सब ने इस्लामाबाद पहुँचना है। 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए 10 साल के लिए गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मुल्क में बोगस पार्लियामेंट, बोगस वज़ीर-ए-आज़म, बोगस सदर और बोगस जमहूरियत है। इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज़्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, आज़ादी और मुल्क के मुस्तकबिल को ख़त्म कर दिया गया है। अपने सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क पर काबिज़ माफिया के ज़ेर इंतज़ाम जारी फिस्तायत के निज़ाम, आइन और कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों हमारे बेगुनाह लोगों को ज़िंदान में डालने वाली जाली हुकूमत को बताना होगा कि कौम को ये सब नामंजूर है। 24 नवंबर को एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ लीडरशिप करेगी। मैंने पार्टी रहनुमाओं को जाम एहतजाजी प्लान तरतीब दे दिया है। मैंने एक कमेटी तश्कील दी है। एहतजाज को लीड करने और ख़त्म करने का अख्तियार इस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को आगे करेंगे हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी इन 4 पॉइंट्स पर। मैं अपनी पार्टी की आदत को यह हदायत करता हूँ कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करें और अपने हल्के के लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगही देकर एक भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करें। जहाँ यह एहतजाज पार्टी लीडर्स, मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स, नाज़मीन, सूबाई और मुकामी तंजीमों का इम्तहान है, वहीं यह हर तबके फ़िक्र से तल्लक़ रखने वाले आम आदमी का भी इम्तहान है। मैं हर तबके बशमूल अपने कारोबारी तबके, सिविल सोसाइटी, कानूनी बिरादरी, किसानों, रेहड़ी बानों, तनख्वाहदार तबके से कहता हूँ कि इस्लामाबाद पहुँचें। मेरे नौजवान और तलबा जिनका मुस्तकबिल बिलखसूस दाव पर है उनको यह हदायत देना चाहता हूँ कि आपने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मेरा पैगाम है कि कौम के मुस्तकबिल की खातिर दुनिया भर में एहतजाज का हिस्सा बने और पार्टी की फंडिंग में भरपूर हिस्सा लें। मुझे अपनी कौम पर मुकम्मल भरोसा और मैं ये पेशीन गोई कर रहा हूँ कि 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँचेगा और आवाम का समंदर हर रुकावट और कंटेनर को बहा कर ले जाएगा। उस दिन यक ज़ुबान होकर पूरी कौम के यही मुतालबात होंगे। 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए और आइन को अपनी पुरानी हालत पर बहाल किया जाए। चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। बग़ैर ट्रायल गिरफ़्तार सियासी कैदियों की रिहाई, ये हमारा मुतालबा होगा। मेरे पाकिस्तानियों, अब की बार हमने अपने मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटना। ये इमरान खान की जानिब से उनके जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे पैगाम अपनी कौम के नाम शेयर किया गया है जो उनके वकला के ज़रिए आया। दूसरी तरफ 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं फ़ारूक अचनायक, वो कहते हैं कि आइनी तरमीम में हमने सूद ख़त्म करने का कह तो दिया है लेकिन हम कैसे करेंगे, इस पर कन्फ्यूजन उन्होंने कहा जी कि बहुत ज़्यादा है। कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत हुआ जिसमें फ़ारूक अचनायक ने कहा कि 26वीं यानी तरमीम में सूद को ख़त्म करने का कानून बनाया गया। जनवरी 2028 में सूद को ख़त्म करने का कानून बना दिया गया। 2028 इतना दूर नहीं है, कानून पर अमल दरामद कैसे होगा।
انہوں نے کہا پاکستان کے بین الاقوامی مالیاتی تعلقات ہیں، پاکستان عالمی بینک اور IMF سے سود پر قرض لیتا ہے، اسلامک بینکنگ اور روایتی بینکاری میں کیا فرق ہے؟ اسلامک بینکاری میں مارک اپ لیا جا رہا ہے، قرآن پاک میں ربا کو حرام قرار دیا گیا۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اسلامک بینکاری میں مارک اپ کی اجازت دی گئی ہے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ اسلامک بینکاری سے متعلق پاکستان میں کافی کنفیوژن ہے، اس حوالے سے اسلامی اسکالرز کی رائے لی جائے، علماء کرام کو بلا کر اسلامک بینکاری اور سود پر رائے لی جائے۔ پاکستان میں اسلامک بینکاری آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 2028 تک سود کا خاتمہ کیسے ہوگا، چونکہ ہمارا بین الاقوامی ہم تو قرضے ہی سود پر لیتے ہیں، ہمارا تو پورا نظام اسی کے اوپر کھڑا ہے، تو یہ کیسے سارا کچھ ہوگا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ مولانا فضل الرحمان کو پیغام دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اب جو ایک پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی مختلف جو کیسز ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے 14-15 نومبر کے لیے 6 رکنی آئینی بینچ میں۔ چودھری فواد حسین سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق منسٹر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل سوال یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں یہ درج ہے کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ مقدمات ریفر کرے گی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو، پھر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کمیٹی ہوگی وہ مقرر کرے گی کہ کس کیس کو کب لگانا ہے۔ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، جس میں جسٹس یحییٰ افریدی، منصور علی شاہ اور امین الدین خان ہیں، جب تک وہ کمیٹی جو چیف جسٹس کی زیر صدارت اور سربراہی میں وہ کمیٹی مقدمات ٹرانسفر نہیں کرتی آئینی بینچ کو، تو تب تک یہ از خود کیسے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر سکتی ہے آئینی بینچ؟ یہ تو 26ویں آئینی ترمیم کی خلاف ورزی ہے۔ کہتے ہیں کویسچن از ہاؤ Constitutional bench decided to hear cases when committee under CJP has not transferred cases to constitutional bench. As per 26th amendment, the CJP office still exists and CJP and 2 more judges will decide which case will be heard by the constitutional bench or otherwise by regular bench. On the face of it, cause list issued by constitutional bench is illegal. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کاز لسٹ جاری کی گئی ہے یہ خود ہی انلیگل ہے، چونکہ جو کام چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کی سربراہی میں کمیٹی نے کرنا تھا وہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی نے خود ہی کر دیا ہے، اور اس وجہ سے یہ جو کاز لسٹ جاری کی گئی ہے یہ اٹ سیلف انلیگل ہے۔ جیسے ہمارے یہاں لاء میں کہا جاتا ہے وائڈ ایب انیشیو، کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اپنے آغاز سے ہی غیر قانونی ہو تو وہ پھر اس کو وہ جہاں تک اس کو پھیلاتے جائیں وہ غیر قانونی ہوگا۔ وہ جو جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو جو بنیاد ہے وہی غیر قانونی ہے، تو وہ دیوار آپ پورا نسلہ ٹاور بنا دیں تو وہ بھی گرانا پڑ جاتا ہے، چونکہ بنیاد ہی غیر قانونی تھی۔ تو یہ وہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختلف مقدمات کو جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے 14 اور 15 نومبر کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا قاسم سوری کا معاملہ ہے، ان کو نااہل کیا، وہ چلے گیا سپریم کورٹ میں، سٹے آرڈر مل گیا، سٹے آرڈر کے بعد وہ جو اگلے 4-5 سال MNA کے طور پہ اور وہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، وہ کیس نہ لگا، وہ کیس تھا بھی کچھ نہیں، اس کیس میں میرٹ کے اوپر بھی کچھ نہیں تھا، تبھی سپریم کورٹ نے سٹے دیا تھا۔ قاضی صاحب نے اس بنیاد پر کہ وہ جب فائدہ لے گیا، وہ عہدے انجوائے کر گیا، تو اس کے بعد اس کے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرنا، یہ کون تھا جس نے روکا ہوا تھا اس مقدمے کو؟ اس پر آپ کو یاد ہوگا قاسم سوری کے اشتہار، بار بار اشتہار جاری کیے۔ نعیم بخاری کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کہتے تھے کہ جی اشتہار جاری کرو۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف اپنے خلاف ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لمبے عرصے سے زیر التوا تھی، جس کو انہوں نے خود ہی نہیں سماعت کے لیے مقرر کیا، اور اب وہ ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے بینچ نے آ کے مقرر کیا ہے۔ کل تک سوال اٹھایا جاتا تھا کہ صدارتی ریفرنس ذوالفقار علی بھٹو والا کیوں نہیں لگا، فلاں کیس کیوں نہیں لگا، فلاں کیس کیوں نہیں لگا، لیکن اپنے خلاف جو کیس تھا وہ خود اس کو دبائے رکھا، اور وہ کیس تھا کہ ایک وکیل ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کیسے بن گیا تھا۔ قاضی فیاض عیسیٰ کو وہ وکیل تھا، اس کو افتخار چودھری نے ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنا دیا تھا، تو اس پر پھر سوالات اٹھے تھے، اور یہ آئینی پٹیشن تھی اور ایک انتخابات سے متعلق کیس تھا۔ سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات اور بینچز کی تشکیل کے معاملے پر جو پیش رفت سامنے آئی ہے، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، محمد علی مظہر، اور اس کے علاوہ جو ہیں جسٹس
یہ 6 ٹوٹل ججز ہیں جنہوں نے سماعت کرنی ہے۔ حسن اظہر رضوی صاحب بھی ہیں، عائشہ ملک صاحبہ موجود نہیں ہیں، مسرت ہلالی اور نعیم اختر افغان۔ تو یہ 6 رکنی بینچ ہے اور کل سے کیسز کی سماعت کرے گا۔ 14 نومبر کے لیے 18 مقدمات آئینی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ آئینی بینچ کے لیے پہلا کیس انسانی حقوق سے متعلق ہے جو 1993 میں دائر کیا گیا، دوسرا کیس 2003 میں ماحولیاتی آلودگی سے متعلق لیا گیا اور آج خود نوٹس ہے، تیسرا کیس 2016 سے زیر التوا ماحولیاتی آلودگی کا معاملہ ہے، چوتھا کیس 2012 کا نارکوٹکس سے متعلق ہے، پانچواں اور چھٹا کیس ڈپٹی کمشنر کراچی کی تقرری سے متعلق ہے، ساتواں کیس 2018 میں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کا نظر ثانی معاملہ ہے، اور آٹھواں کیس چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ میں قاضی فیاض عیسیٰ کی براہ راست تقرری پر ریویو پٹیشن ہے جس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ 15 نومبر کو پاکستانی شہریوں کے غیر ملکی اکاؤنٹس کے بارے میں 2018 میں لیے از خود نوٹس، وفاقی محتسب یاسمین عباسی کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے جج کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے کا کیس، گلوکارہ میشا شفیع ہراسگی کیس، کنونشن سینٹر کے پرائیویٹ استعمال پر عمران خان کے خلاف از خود نوٹس، دہشت گردی کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر از خود نوٹس، لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام سے متعلق از خود نوٹس، شمالی علاقہ جات میں ٹیکس کے نفاذ سے متعلق حبیب وہاب الخیری کی سن 2000 میں دائر 184(3) کے تحت درخواست، اور خواجہ محمد آصف بنام وفاق پاکستان، یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم کیس تھا جو انتخابات تھے، اور انتخابات کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ فروری میں نہ کروائیں، آپ مارچ میں کروائیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات 1 مہینے کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی جو سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی، اس کو بھی جو 2024 کے انتخابات سے متعلق کیس تھا کہ جی اس کو فیب کی بجائے، چونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور یہ بلوچستان سے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی درخواستیں دائر کی گئی تھیں کہ کے پی کے کچھ علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اور آپ 1 مہینہ آگے کر دیں، وہ درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اب جو خود کہتے تھے اور جس پر قاسم سوری کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو ریمارکس دیے، ان کا اپنا کیس تھا، وہ کیس پینڈنگ رہا اتنے میں کہ وہ ریٹائر ہو گئے۔ اب یہ میرے خیال میں تو وہ تمام مقدمات ہیں جو غیر مؤثر ہو چکے ہیں، اور یہ 2 دن بینچ ان کو صرف غیر مؤثر ہی قرار دے گا۔ ہو سکتا ہے کسی ماحولیاتی آلودگی سے متعلق اہم کیس ہے، وہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔